ایران میں جب موسم خزاں کا آغاز ہوا تو انور بے کی فوجیں مقبوضہ باکو کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ سرکاری دفتروں، بازاروں اور گھروں میں یہ خبر موضوع گفتگو بن چکی تھی۔ ارسلان آغا ایرانی اخباروں میں انور بے کی کامیابیوں کی خبریں بڑے تمطراق سے چھپا رہا تھا۔ ایک روز میرے والد محترم ایرانی وزیر اعظم سے ملنے کے لیے گئے اور ان کی درخواست پر ایرانی وزیر اعظم نے ہچکچاتے ہوئے باکو اور ایران کے درمیان آبی راستے پھر سے کھول دیے اور یوں ہم ایک دن قافلے کی صورت میں اپنے وطن روانہ ہوئے۔ باکو میں الیاس بیگ نے ہمارا استقبال کیا۔ ترکی کرنل نے ایک تقریر کی، ہمارا گھر تباہ کیا جا چکا ہے، ایک کھنڈر کا سما پیش کر رہا تھا۔ ہفتوں اس کی مرمت اور تعمیر ہوتی رہی۔ ہفتوں نینو ایک خانہ دار عورت کی طرح کام میں لگی رہی۔ وہ اپنے گھر کو نئے سرے سے نئے انداز میں سجا رہی تھی۔ اس نے اپنی مرضی کا فرنیچر خریدا تھا۔ وہ بڑی مصروف اور مسرور نظر آتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت اس نے مجھ سے کہا، علی خان، مجھ سے خفا نہ ہونا، میں نے دیوان کی بجائے انگریزی طرز کے پلکوں کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ پلکوں کے پیچھے چھپی ہوئی خوابوں سے چمکتی ہوئی آنکھیں، اس لمحے میرے دل میں اس کی محبت ہے، صرف اس کی محبت، اور اس لمحے وہ سپردگی کے عجیب عالم میں ہے۔ اور جب وصال کے خاصل اور لذت سے بھرپور لمحے گزر جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے، تم نے اپنا لباس تباہ کر دیا علی خان، یہ بستر کس لیے ہے؟ مگر تمہیں تو قالین ہی پسند ہے۔ میں خاموش رہتا ہوں۔ دن گزرتے جاتے ہیں، مہمان آتے، وسکی پیتے، میرے گھر اور میری بیوی کی تعریف کرتے، نینو نوجوان لیفٹیننٹ فوجیوں کے ساتھ رقص کرتی اور انگریز خواتین کو چارچیا کی لوک کہانیاں سناتی۔ میں وزارت خارجہ کے دفتر میں لمبی لمبی رپورٹیں پڑھتا رہتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی ہفتوں سے ہمارے وزیر خارجہ اسد اللہ اور نینو میں گہری چھن رہی ہے۔ ایک دن میں دفتر میں مجھے سرکاری خط ملا جس میں مجھے یعنی وزارت خارجہ کے اتاشی کو ترقی دے کر پیرس میں کونسلر کے عہدے پر فائز کرنے کا احکام تھے۔ تم حیران رہ گئے نا؟ اسد اللہ کہہ رہا تھا، میں نے تمہاری بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں پیرس میں کونسلر مقرر کروں گا۔ ویسے بھی تم اور نینو ہی بہتر جوڑے ہو جو پیرس میں اپنے ملک کی نمائندگی کر سکتے ہو۔ میں نے بلند آواز میں کہا، اسد اللہ، اس ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں کہ مجھے زبردستی ملک سے باہر نکلنے پر مجبور کیا جائے۔ اسد اللہ حیران رہ گیا۔ کئی لمحوں تک وہ خاموش رہا اور پھر بولا، آخر بات کیا ہے؟ اس میں برائی ہی کیا ہے؟ تم وہاں بھی تو اپنے وطن کی نمائندگی کرو گے، یہ بھی تو وطن کی خدمت ہوگی۔ میں پیرس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے یورپ سے نفرت ہے۔ اگر تم نے اصرار کیا تو مجھے استعفیٰ دینا ہوگا۔ اسد اللہ ایک لمحے میں میری بات سمجھ گیا اور بولا، تم استعفیٰ نہیں دو گے اور وطن میں ہی رہو گے۔ گھر پہنچ کر جب میں نے نینو سے کہا کہ میں کسی قیمت پر پیرس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں تو چند لمحوں کے لیے تو اس کا چہرہ بے رنگ ہو گیا، جیسے سارا خون خشک ہو گیا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، نینو، میں اس صحرا اور سمندر، اس شہر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ پرانی فصیل، یہ پرانی مسجدیں، یہ تنگ گلیاں، یہی میری دنیا ہے۔ میں باکو، اپنے مشرقی تمدن سے دور اس طرح ہو جاؤں گا جیسے پانی بغیر مچھلی جان دے دیتی ہے۔ نینو، میں پیرس میں اس طرح خوش رہوں گا جس طرح تم ایران میں رنجور تھی۔ نینو، ہم یہی باکو میں رہیں گے جہاں مشرق اور مغرب کا سنگم ہوتا ہے۔ ہاں نینو، میں یہاں اس مشرق شہر باکو میں پیدا ہوا تھا اور یہیں مر جاؤں گا۔ وہ سب کچھ سنتی رہی، پھر میرے سامنے اپنا سر جھکا کر بولی، علی خان، اپنی نینو کو معاف کر دو۔ میں احمق تھی کہ یہ سوچنے لگی تھی کہ تم بڑی تیزی سے تبدیل ہو سکتے ہو۔ خیر، ہم یہیں رہیں گے، تم اپنے اس ایشیا شہر میں خوش رہو اور میں اپنے گھر میں خوش رہوں گی جسے میں نے یورپ کے انداز میں سجایا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی نرمی سے مجھے بوسہ دیا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ نینو، میری بیوی کی حیثیت سے تمہیں کتنی ہی دشواریوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ علی خان، نہیں، اصل چیز تو محبت ہے، باہمی مفاہمت ہے، اس نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں کہ بظاہر وہ بڑی نرم و نازک اور کومل ہے لیکن اندر سے بڑی توانا اور مضبوط ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پیرس جانے سے انکار کر کے میں نے اس کی زندگی کے خوبصورت خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے۔ اس لیے میں اسے تسلی دینے کے لیے پوری صداقت سے کہتا ہوں، نینو، جب تم میرے بچے کی ماں بن جاؤ گی تو پھر ہم پیرس، لندن، برلن اور روم کی سیر کے لیے جائیں گے۔ ہم پورا موسم گرما باہر گزاریں گے۔ یقین کرو، میں تمہاری تمام خواہشات کا احترام کرتا ہوں لیکن میں اس وطن کا بیٹا ہوں، اس صحرا کا فرزند ہوں۔
اس لیے اس ملک کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ شوخی سے کہتی ہے جس میں گہری سنجیدگی بھی گھٹی ہوئی ہے۔ ہاں علی خان، تم صحرا کے بیٹے ہو، لیکن یاد رکھو ہمارا بیٹا صحرا کا بیٹا نہ ہوگا، وہ علی اور نینو کا بچہ ہوگا۔ میرے والد محترم میرے پاس بیٹھے ہیں، میں مضطرب اور بے چین ہوں۔ میرے والد کہہ رہے ہیں تمہاری بیوی بھی اس وقت تمہیں کوس رہی ہوگی۔ بچے کی پیدائش کا لمحہ بڑا سخت ہوتا ہے اور اس لمحے عورتیں اپنے خامدوں کو ضرور کوستی ہیں۔ میرے والد کو شاید میری والدہ کی یاد ستا رہی تھی جو مجھے جنم دے کر انتقال کر گئی۔ نینو بھی ماں بننے والی تھی، پیدائش کا وقت آ چکا تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سر بسجود ہو گئے۔ میرے والد نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ میں پورے استغراق سے خدا سے دعا مانگ رہا تھا۔ پھر کسی نے میرے کندھے کو چھوا۔ میں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا، اس کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کمرے میں پہنچا جہاں نینو نے ایک بچی کو جنم دیا تھا، میری بچی کو، علی خان۔ میں بیٹی کی ماں بن گئی، میں بے حد خوش ہوں، نینو نے کہا، اس کی آواز مدھم تھی۔ میں نے اپنی بچی کو دیکھا، وہ رو رہی تھی مگر اس کے باوجود بڑی خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ ہم اس کا نام تمار رکھیں گے۔ نینو نے بچی کے نام کے بارے میں فیصلہ بھی سنا دیا۔ دن گزرتے گئے، نینو کو ایک زندہ اور جیتا جاگتا کھلونا مل گیا تھا۔ وہ اسے دودھ پلاتے وقت جارجیا کے لوک گیت گا کر سناتی، سارا دن اس کے ناز برداری میں لگی رہتی۔ میں دفتر میں ہوتا تو نینا کا فون آتا، علی خان ہماری گڈی ہنس رہی ہے، اس نے اپنے ہاتھ موریا کی طرح پھیلا رکھے ہیں، سنو علی خان ہماری گڈی اپنی انگلیوں سے زمین پر لکیریں کھینچ رہی ہے۔ اس وقت جب میری بیٹی زمین پر اپنی نرم و نازک انگلیوں سے لکیریں کھینچ رہی تھی، دور دنیا میں سرحدوں میں تبدیلیاں ہو رہی تھی، نئی نئی ریاستیں جنم لے رہی تھی، دنیا کی بڑی طاقتوں کے نمائندے اوور سیلز مین ہماری قسمتوں کا فیصلہ کر رہے تھے، اور آذربائیجان ہمارے ملک کو انہوں نے ایک آزاد ریاست کا درجہ دے دیا تھا۔ الیاس بیگ خوشی سے نعرے لگا رہا تھا، اب ہم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئے ہیں، اب ہماری سرزمین سے غیر ملکی چلا جائے گا۔ میں نقشہ پر جھکا ہوا ہوں اور الیاس بیگ کو نقشہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہوں، الیاس بیگ اس نقشے کو دیکھو، ہمارے اصل حلیف تو ترکی اور ایران بنتے ہیں، مگر دونوں کمزور ہیں، بے بس ہیں، ہم خلا میں لٹک رہے ہیں، کروڑوں روسی چاروں طرف سے ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ ہمارے تیل کے چشموں پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ جب تک یہاں ہمارے ملک میں انگریز موجود ہیں، روسی سرحدیں پار کرنے کی جرات نہ کریں گے، اور اگر انگریز چلے گئے تو ہماری فوج کے اندر دستے لاکھوں روسیوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ الیاس بیگ کہتا ہے، ہمارا ایک وفد روسیوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اب زار تو ہے ہی نہیں کہ ہمیں دبائے، سرخ انقلاب آ چکا ہے اور روسی ہمارے ساتھ آبرومندانہ معاہدہ کریں گے۔ میرے والد محترم کی خواہش پوری ہو چکی ہے، وہ ایک پوتی کے دادا بن چکے ہیں، اس لیے ایران جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں کبھی کبھی تمہیں ملنے کے لیے آیا کروں گا، اور اگر ہمارا ملک باقی نہ رہا تو ہم مازندران میں کچھ جگیریں خرید لیں گے۔ علی خان تم بہادر ہو، اپنی روایات کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ اب روسی ہمارے شہر میں آنے لگے ہیں، ان کے چہرے بظاہر اکتائے ہوئے نظر آتے ہیں مگر وہ بے حد کائیا ہیں۔ وفد کے ارکان نے ہمارے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، لیکن حقیقت حال بڑی تلخ ہے۔ میں اسد اللہ کو بتاتا ہوں، 60,000 روسی فوجی جلمہ کے مقام پر کھڑے ہیں۔ میں جانتا ہوں، اسد اللہ جواب دیتا ہے، تو پھر ہم سوائے صلح نامے کے اور معاہدوں کے اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اسد اللہ جھنجھلا کر کہتا ہے، شہر کی عجیب حالت ہے، پارلیمان کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہی ہیں، شہر کے گردنواح میں روسی اور سرخ مزدوروں نے دھمکی دے دی ہے کہ ہم نے روس کو تیل نہ دیا تو وہ ہڑتال کر دیں گے، تیل کے چشموں پر قبضہ کر لیں گے۔ قہوہ خانوں میں لوگوں کے ہجوم ہے، وہ مختلف خبروں پر مختلف انداز سے تبصرہ کر رہے ہیں، مسجد کے میناروں سے آوازیں آ رہی ہیں، لوگو اٹھو، وقت دعا ہے، لوگو اٹھو۔ میں اپنے گھر قالین پر لیٹا ہوں، میری آنکھیں بند ہیں اور تصور میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے نینو اور اپنی منی سے گڈی بیٹی کی فکر ہے۔ میں نینو سے پوچھتا ہوں، نینو کیا یہ بہتر نہیں کہ تم موسم گرما گزارنے کے لیے اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ؟ وہ صاف انکار کر دیتی ہے، لیکن مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ میں نینو اور بچی کو لے کر دوسرے قصبے گنداسا چلا جاتا ہوں، وہاں میں نینو کو وہ پتھر دکھاتا ہوں جہاں میرے اسلاف میں سے ایک بزرگ ابراہیم نے لڑتے لڑتے جان دی تھی۔ گنداسا
درختوں اور باغوں کا قصبہ ہے۔ ہم یہاں سیاسی صورتحال کو جان بوجھ کر نظر انداز کر کے محبت بھرے دن گزارتے ہیں۔ میں جان بوجھ کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، مگر یہ بے حد ضروری ہے، میرے لیے بھی اور نینو کے لیے بھی۔ نینو جو اب 20 برس کی ہو چکی ہے، جو اب بھی دبلی پتلی اور نازک ہے، جو مسکرا کر ہنستے ہوئے نازو انداز سے کہا کرتی ہے، علی خان، علی خان، یہ گڈی صرف میری ہے۔ اگلی دفعہ میں بیٹے کی ماں بنوں گی تو وہ صرف تمہارا بیٹا ہوگا۔ اپنی اس بیٹی کو میں ٹینس کھیلنا سکھاؤں گی، آکسفورڈ میں پڑھاؤں گی، فرانسیسی زبان پڑھے گی میری گڑیا۔ نینو اپنے خوابوں کو بنتی رہی، یہ فراموش کر کے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور جس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں وہاں سانس کا بھی بھروسہ نہیں رہا۔ ایک شام میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں کہ گھوڑے کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں اٹھ کر باہر آیا ہوں۔ گھڑ سوار الیاس بیگ ہے، اس کا چہرہ ستا ہوا ہے۔ علی خان روسی باکو پہنچ گئے۔ میں یوں سر ہلاتا ہوں جیسے مجھے پہلے سے ہی سب کچھ پتا تھا۔ نینو میرے پیچھے کھڑی تھی۔ میں پوچھتا ہوں سب کچھ کیسے ہوا؟ الیاس بیگ بتاتا ہے، جلمہ سے روسی فوجیوں سے بھری ہوئی ریل گاڑیاں راتوں رات باکو پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے شہر کے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ وہ تمام وزیروں کو گرفتار کر چکے ہیں۔ اب میں حریت پسندوں کو جمع کرنے نکلا ہوں تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ جب تک الیاس بیگ اپنی بات پوری کرتا ہے نینو وہاں سے جا چکی ہے۔ وہ ملازموں سے سامان بنوانے لگی ہے۔ گڈی بیٹی سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہی ہے۔ وقت ایک نازک لمحہ پر آ کر رک گیا ہے۔ میں گنداشا کی جامع مسجد کی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میرے ساتھ تھکے ماندے سپاہی ہیں، مشین گنیں تاڑ رہی ہیں۔ آذربائیجان کی آزادی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ میں جلدی جلدی اپنی ڈائری پر یہ سب کچھ لکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے ماضی، نینو سے اپنی محبت اور اپنی زندگی کے تمام واقعات اس ڈائری میں قلم بند کر دیے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے نینو کو کس طرح گنداشا سے جانے پر مجبور کیا تھا۔ جب میں نے اسے فیصلہ سنایا کہ میں یہی رہوں گا تو وہ چیخ اٹھی تھی، تم پاگل ہو! میں نے الیاس کے سامنے نینو سے کہا تھا، میں یہاں ٹھہروں گا، آزادی پسند آئیں گے، ہم روسیوں سے لڑیں گے، میں اپنا ملک چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا۔ الیاس بیگ کہتا ہے، علی خان، ہم بچپن کے دوست ہیں، ایک ساتھ سکول میں پڑھتے رہے ہیں، ایک ساتھ ہم نے روسیوں کا ایک بار پہلے بھی مقابلہ کیا تھا۔ اب تمہارا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ نینو کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جب مناسب وقت آئے گا تو ہم تمہیں واپس بلوا لیں گے۔ الیاس بیگ، تم یہاں ٹھہرے رہو اور میں بھی یہاں ٹھہروں گا۔ علی خان، میں یہاں اس لیے ٹھہر رہا ہوں کہ میں دنیا میں اکیلا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ سپاہیوں کی رہنمائی کس طرح کی جاتی ہے۔ علی خان، تم ایران چلے جاؤ۔ علی خان، ہماری حکومت اور ہمارے ملک کے دن گنے جا چکے ہیں۔ میں نینو کی طرف دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں، نینو، طفلس جانے والی ریل گاڑی میں 2 گھنٹے باقی ہیں اور یہ آخری ریل گاڑی ہے۔ ہاں علی خان، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ نہیں نینو، تم بچی کے ساتھ جاؤ، میں بعد میں آؤں گا، ابھی مجھے کچھ دنوں تک اور یہاں ٹھہرنا ہے، تم چلی جاؤ۔ علی خان، تم نے خود بتایا تھا کہ تمہارے اسلاف نے گنداشا کے پل پر اپنی جانیں قربان کی تھی، اب تم بھی۔ وہ صدمہ سے نڈال ہو کر گرنے لگی ہے۔ میں اسے سہارا دیتا ہوں، تسلی دیتا ہوں۔ نینو، میں ضرور آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، چند دنوں کی تو بات ہے۔ وہ رو رہی ہے، پھر روتے ہوئے میری بچی کو میرے بازوں میں تھما دیتی ہے۔ میں اپنی بچی کو دیکھتا ہوں غور سے۔ دل کہتا ہے اسے غور سے دیکھ لے، شاید تو اسے آخری بار دیکھ رہا ہے۔ نینو کو میں اور الیاس بیگ گاڑی پر سوار کرتے ہیں۔ الیاس بیگ بھی نینو کو تسلی دیتا ہے۔ علی خان، چند دنوں کے بعد طفلس آ جائے گا، تم کوئی فکر نہ کرو۔ وہ مسکراتی ہے۔ ہاں علی خان، طفلس آ جائے گا، پھر ہم پیرس جائیں گے۔ گاڑی روانہ ہو جاتی ہے۔ وہ مجھے دیکھتی ہے، ہاتھ ہلاتی ہے۔ یہ منظر مجھے اب بھی یاد ہے۔ اس منظر کو بھی میں نے اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیا ہے۔ ہم واپس شہر آتے ہیں۔ سرخ روشنی فوج شہر کے اندر تک پہنچ چکی ہے۔ ایک آدمی ہمیں اطلاع دیتا ہے، تازہ پیر کی مسجد کو سرخ روسیوں نے ایک کلب میں بدل دیا ہے۔ سید مصطفیٰ مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو روسیوں نے اس کی پٹائی کی، اسے باندھ کر اس کے منہ میں سور کا گوشت ڈالا گیا۔ کسی نہ کسی طرح سید مصطفیٰ نے اپنی جان بچائی اور اب وہ فرار ہو کر ایران جا چکا ہے۔ روسیوں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ ارسلان آغا میرے سامنے کھڑا ہے۔ وہ ہتھیار دیکھ کر کہتا ہے، علی خان، میں بھی لڑنا چاہتا ہوں۔ تم میں نے حیرت سے کہتا ہوں، ہاں علی، ہاں میں
علی خان: میں بھی اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں، میں بزدل نہیں ہوں۔ میرا باپ جان بچانے کے لیے طفلس بھاگ گیا ہے، لیکن میں یہاں ہوں، مجھے ہتھیار دو۔ میں اسے ہتھیار دیتا ہوں اور اس کے بعد روسیوں پر گولیاں برسانے لگتا ہوں، اور ادھر میں دیکھتا ہوں کہ ارسلان آغا کا خنجر ایک روسی کے جسم میں اتر رہا ہے۔ رات ہو چکی ہے، ارسلان آغا کپا رہا ہے۔ میں خوف زدہ ہوں۔ علی خان: شاید میں واقعی بزدل ہوں۔ اگر تم جان بچانا چاہتے ہو تو اس کا آخری موقع ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مگر میں بھاگ نہیں سکتا۔ ارسلان آغا کہتا ہے: مجھے بھی اپنے ملک سے محبت ہے، اگر میری روح بزدل ہے تو بھی کیا ہوا، میں اپنے وطن کی محبت میں کسی سے پیچھے نہیں۔ خاموشی، چپ، اور کبھی کبھی گولیوں کی آوازیں۔ ایک نئی صبح طلوع ہو رہی ہے۔ یہ صبح کتنی اداس ہے۔ میں مسجد کی طرف دیکھتا ہوں، پھر مینار کی طرف جس پر جھنڈا لہرا رہا ہے۔ ایک آدمی مجھ سے یوں مخاطب ہوتا ہے جیسے وہ اپنے آپ سے ہم کلام ہو۔ ایران میں ایک جرنیل بادشاہ بن گیا ہے، اس کا نام رضا ہے، وہ دشمنوں کو ختم کر رہا ہے۔ کمال اتاترک انقرہ میں ہے، اس نے ایک بڑی فوج تیار کر لی ہے۔ ہم یہ جنگ بلا وجہ نہیں لڑ رہے۔ اسلامی ملکوں کی فوجیں ہماری مدد کو پہنچنے ہی والی ہیں۔ ہزاروں فوجیوں پر مشتمل فوج آنے والی ہے۔ میں اسے جواب دیتا ہوں: دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں، وہ جانے کب ہماری مدد کو آئیں گے، کہیں وقت گزر نہ جائے۔ میں یہ کہہ کر اٹھتا ہوں اور پل پر جا کر مشین گن سنبھال لیتا ہوں اور پھر گولیاں برسانے لگتا ہوں۔ ارسلان آغا میرے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کا چہرہ زرد ہے۔ روسی فوجی دستوں میں حرکت ہوتی ہے۔ میری مشین گن یوں گولیاں برساتی ہے جیسے دیوانی ہو گئی ہو، جیسے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ روسی سپاہی یوں گر رہے ہیں جیسے وہ کٹھ پتلیاں ہوں، لیکن ایک قطار گرتی ہے تو دوسری قطار اٹھ کر سامنے آ جاتی ہے۔ میں ارسلان آغا کی چیخ سنتا ہوں، یہ کسی بچے کی چیخ سے مشابہ ہے۔ میں اس کی طرف دیکھتا ہوں، وہ پل پر گرا پڑا ہے، خون اس کے منہ سے بہہ رہا ہے۔ میں اپنی مشین گن کا بٹن دباتا ہوں۔ روسی سپاہیوں پر گولیوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ میری ٹوپی اڑ کر دریا میں گر جاتی ہے۔ ممکن ہے اسے گولی لگی ہو، ممکن ہے اسے ہوا اڑا کر لے گئی ہو۔ میں اپنے کوٹ کو نوچ کر اتار پھینکتا ہوں۔ ارسلان آغا کی لاش میرے اور دشمن کے درمیان پڑی ہے۔ ارسلان آغا، تم بزدل تھے، مگر وطن کی محبت میں تم ہیرو کی موت مرے ہو۔ میں اس کی طرف دیکھتا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، مجھے آرام کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے۔ میرا جسم پسینے میں بھیگا ہوا ہے، اور اب میں مسجد کی دیوار کے سائے میں بیٹھا ہوں۔ یہاں مسجد کے دروازے کے قریب الیاس بیگ ایک اور آدمی کے ساتھ نقشے پر جھکا ہوا ہے۔ آذربائیجان کا آخری لمحہ آ چکا ہے۔ میں مرنا چاہتا ہوں، میں وہیں جان دوں گا جہاں میرے اسلاف میں سے ایک ابراہیم شیروان شیر نے اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے جان قربان کر دی تھی۔ 5:15 بجے گنداشا کے پل پر علی خان شیروان شیر اپنی مشین گن کے پیچھے ہلاک ہو گیا۔ اس کا جسم خشک دریا میں جا گرا۔ میں اس کی لاش اٹھانے گیا، اس کے جسم پر 8 گولیوں کے نشان تھے۔ اس کی جیب میں نے ڈائری پائی۔ میں نے ڈائری اس کی بیوی نینو تک پہنچا دوں گا۔ ہم نے اسے عالم صبح دفنا دیا۔ اس کے بعد روسیوں نے ہم پر آخری حملہ کیا۔ علی خان شیروان شیر کی موت کے ساتھ ہی ہمارے وطن کی آزادی بھی ختم ہو گئی۔